السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گریٹ. سو اسٹارٹ کرتے ہیں. ابھی فی الحال جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ پرپیچول سسٹم انوینٹری سسٹم کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پیریوڈک انوینٹری سسٹم کیا ہوتا ہے اور یہ بیسیکلی کس پرپس کے لیے ہوتے ہیں، کون سا ایسا بزنس ہوتا ہے، کون سا ٹائپ کا بزنس ہوتا ہے جس کے اندر پرپیچول اور پیریوڈک جو پروسیس ہے، انوینٹری پروسیس جو ہیں، انوینٹری پروسیس سسٹم جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا تھا کہ سیکنڈ پوائنٹ، امپورٹنٹ پوائنٹ، مینوفیکچرنگ کے لیے کون کون سی اسٹیجز ہوتی ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جن کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے، جن کے اوپر ایفیشینٹلی ان کو بیسیکلی جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے جس کے لیے ہم آڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کا کتنا کردار ہوتا ہے کہ وہ ان تینوں پروسیسز کو سنبھالے اور ان کو افیکٹولی چیک کرے. تو ایک دفعہ تھوڑا سا میں ریپیٹ کروں گا لاسٹ لیکچر کو اور پھر ہم اپنے مین پوائنٹ کے اوپر آئیں گے. بیسیکلی ہمیں کرنا کیا ہے. تو ہم نے جو ہمارے لرننگ آبجیکٹیوز تھے اس میں سے ہم نے یہ پڑھ لیا. پہلے دو چیزیں ہم نے کلیئر کر لی ہیں، جس میں سے ہم نے دیکھ لیا کہ انوینٹری مینجمنٹ پروسیس ہوتا کیا ہے. اس میں ہم نے پرپیچول پڑھا تھا، پیریوڈک پڑھا تھا. ریٹیل شاپس کے لیے جو ایسی شاپس ہوتی ہیں جو کہ مال کو خریدتی ہیں، اس میں اس کو مینوفیکچر نہیں کرتی، بیسیکلی مال پیچھے سے خریدتی ہیں اور اس کی چھوٹی سی امینڈمنٹس کے بعد اس کو آگے سیل کر دیتی ہیں. اس کے بعد کیا، پریپیئرنگ فار ٹیکنگ آف فزیکل انوینٹری. اس کے بعد فزیکل انوینٹری کو کس طرح سے پریپیئر کیا جاتا ہے، اس کو رکھا جاتا ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. ہم نے جو کلیئر کیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے انوینٹری سے ریلیٹڈ اس چیز کا کہ مال جو پڑا ہوتا ہے اسی کو ہی آپ نے بیلنس شیٹ اس میں رکھنا ہوتا ہے اور اس کی فزیکل ایگزسٹنس ہونا لازمی ہے، پریپیئر اس کو کرنا لازمی ہے. اس کے بعد جو آج ہم نے دیکھنا ہے اپنے لیکچر کے اندر وہ ہے اسیسنگ انوینٹری ریلیٹڈ رسک اینڈ انٹرنل کنٹرول، کہ کیا کیا رسک فیس کرنا پڑ سکتے ہیں اور کیا کیا انٹرنل کنٹرول جو ہیں وہ اس کے اوپر ہونے چاہیے. لوکنگ ایٹ اکاؤنٹ بیلنس اینڈ ڈسکلوئر دا ایشوز. ہمیں اپنے اکاؤنٹ بیلنسز کو دیکھنا ہے اور اپنے ایشوز کو بیسیکلی ریزالو کرنا ہے. سو اسٹارٹ کرتے ہیں ابھی یہاں سے. ہمارا ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا، میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا تھا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیسیکلی انوینٹری مینجمنٹ ہوتا کہ آپ کے کلائنٹ کی سپرویژن ہوتی ہے اس کے ایسٹس کے اوپر جو وہ چیز سیل کر رہا ہوتا ہے. جو بیسیکلی آپ کی اسٹاک ہوتا ہے، جو آپ کا مال ہوتا ہے، وہ آپ کا ایسٹ ہوتا ہے، اس کو آپ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، بہت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کی اوور لک ہونا لازمی ہے. اس کے اوپر آپ کا جو ہے آپ کی سپرویژن، ایک اسٹرانگ سپرویژن ہونا لازمی ہے تاکہ آپ ایک ایگزیکٹ فگر جو ہے بیلنس شیٹ میں لکھ پائیں اور ایگزیکٹ فگر جو ہے اپنی انکم اسٹیٹمنٹ میں دکھا پائیں. کیونکہ یہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو انکم جنریٹ ہوتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیسہ ملنا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سو ڈیورنگ دا آڈٹ پروسیس یو ہیو ٹو ٹیک اے کلوز لک ایٹ یور. بیسیکلی یہ ہم پڑھ چکے ہیں، آپ اس کو لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. بس اس کا اوور ویو یہ ہے کہ آپ کو انوینٹری کے اندر آپ کی سپرویژن ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انوینٹری میں کتنے یونٹس پڑے ہوئے ہیں، کتنے سیل ہو چکے ہیں، کتنے ورک ان پروسیس کے اندر ہیں، کتنے را مٹیریل کے اندر ہیں، کتنے جو ہیں فنش گڈ میں کنورٹ ہو چکے ہیں، اس کی سیل کی سمری کیا ہے، کتنے پر ڈے بک رہے ہیں، کتنے یعنی کہ سیل انکریز کیا لاسٹ منتھ سے، کتنے یعنی کہ ایکسپیکٹڈ سیل ہے. تو ان سارے فگرس کو دماغ میں رکھتے ہوئے آپ کو سارے ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں اور انوینٹری کو بیسیکلی اوور لک کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہم نے بیسیکلی آگے پڑھ چکے ہیں ہاف چیپٹر کے اندر اور یہ آپ کو آگے بیسیکلی بتایا جائے گا. اب اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ دو امپورٹنٹ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس کے اندر. ایک ہے ریٹیل شاپ سے ریلیٹڈ دو چیزیں ہوتی ہیں، پیریوڈک سسٹم اینڈ پرپیچول سسٹم. پیریوڈک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ٹائم پیریڈ کے اکارڈنگ آپ چیزوں کو آرڈر کرتے ہیں. ٹائم پیریڈ کے اکارڈنگ آپ جو ہے، جیسے میں نے آپ کو اس میں ایگزامپل کوٹ کی تھی کہ ویلنٹائنس ڈے، مدرس ڈے، فادرس ڈے، انڈیپینڈنس ڈے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، اس طرح کے ڈیز جو بھی ہیں، نیشنل ڈے جو ہیں، یہ جب چیزیں آتی ہیں، اقبال سے جب بھی یہ چیزیں آتی ہیں تو اس کے لیے کچھ چیزیں جو شرٹس بنائی جاتی ہیں، ان پہ لوگو ڈسپیچ کیے جاتے ہیں. انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر آپ کے فلیگز پریپیئر کیے جاتے ہیں، آپ کے بیجز بنائے جاتے ہیں. مدرس ڈے کے اوپر اسپیشل جو ہے وہ کیکس جو ہوتے ہیں وہ پریپیئر کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی مدرس ڈے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ایکسیسریز ہوتی ہیں، آپ کی بہت ساری چیزوں کے اوپر آف کر دیا جاتا ہے، اس کو ڈسکاؤنٹ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ پیریوڈک سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ کو ہر چیز کے لیے ایونٹ سے ریلیٹڈ آپ کو چیزوں کے لیے پریپیئر آنا ہوتا ہے. آفٹر دیٹ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی پرپیچول.
جس کے لیے آپ کو کانسٹنٹلی ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کو پریپیئر رہنا ہوتا ہے. آپ کو اس چیز کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے کہ بیسیکلی مجھے ڈیلی بیسس کے اس چیز کو ٹریک کرنا ہے اور اس کے اوپر کام کرنا ہے کہ مطلب ڈیلی بیسس کے اوپر میرا کتنا مال نکل رہا ہے اور کتنا مجھے اگلے دن منگوانا ہے. وہ 7 دن کے لیے، ایک ویک کے لیے جو ہے مجھے وہ مال منگوانا ہے. پر لیکن اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ آپ کا کانسٹنٹ آپ کی ایک اوور لک ہوتی ہے آپ کے مال کے اوپر، کیونکہ آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیلی کے اوپر کچھ نہ کچھ آرڈر کرنا پڑتا ہے اور مال نکالنا پڑتا ہے. یہ بیسیکلی کھانے کی آئٹمز ہوتی ہیں. پرپیچوئل سسٹم کے اندر جو ہے آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے جو بیکری کے اندر کیکس بنتے ہیں وہ 1 پاؤنڈ کا کیک اپروکسیمیٹلی 5-6 ڈیلی کے بکتے ہیں. تو آپ 5-6 3-4 بنا کے رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جیسے 2 نکلتے ہیں تو آپ 2 اور بنا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ، کیونکہ ایک دن کے بعد وہ فریش نہیں رہتا، وہ چیز خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ. تو اس لیے آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو تیار کرتے ہیں، آپ اس کو بناتے ہیں کس چیز کے لیے، ڈیلی بیسس کے اوپر اس کو بیسیکلی مینیج کر رہے ہوتے ہیں، کانسٹنٹلی اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پرپیچولی ایز دا الیکٹرانک کیش، اس کو ہم بیسیکلی کہتے ہیں کہ آپ ڈیلی بیسس کے اوپر اس کے پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں، اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بیسیکلی پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم ریٹیل شاپ سے نکلتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور سسٹم ہوتا ہے جس کے ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مینوفیکچرنگ انوینٹری. مینوفیکچرنگ انوینٹری سے ریلیٹڈ آپ کے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ را مٹیریل ہوتا ہے، پھر اس کا ورک ان پروسیس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا فنش گڈ ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتے ہیں جس کے اندر مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے اندر آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں. سو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ آڈیٹر کا سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اس نے فگرس کو میچ کرنا ہوتا ہے، اس نے فگرس کو دیکھنا ہوتا ہے، اس نے فزیکلی کوانٹٹی کو میئر کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو کوانٹٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو کوانٹٹی کے بارے میں میئر کر رہے ہیں، تو اس کو بیسیکلی ہینڈل کرنا ہوتا ہے کہ را مٹیریل جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، را مٹیریل اتنا ہی وہاں پہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد را مٹیریل کے علاوہ آپ کا ورک ان پروسیس میں کتنا مال پڑا ہوا ہے، اس کی جو فزیکل کوانٹٹی وہ ہے، اس کے علاوہ اس کی جو اماؤنٹ جو بیلنس شیٹ یا انکم اسٹیٹمنٹ لکھی جا رہی ہے وہ اسٹاک انوینٹری کے اندر وہ وہی ہے. اس کے علاوہ فنش گڈ میں جب وہ کنورٹ ہوتا ہے تو فنش گڈ کی فزیکل انوینٹری اور اس کے بعد اس کے جو اماؤنٹس یا ڈیجٹس وہاں پہ لکھے جا رہے ہیں وہ وہی میچ کر رہے ہیں آل دیٹ. تو یہ بیسیکلی مین کام ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہے، اکاؤنٹنگ فار دا مینوفیکچرنگ انوینٹری. دیر آر 3 ڈفرنٹ ٹائپس فالوز. اب 3 چیزوں کو فالو کرنا ہوتا ہے بیسیکلی: را مٹیریل، ورک ان پروسیس اینڈ فنش گڈ. یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ڈیٹیل سے آپ کو ایکسپلین کر دیا. اب ہمیں آگے جانا ہے جس میں ہم ایک ٹائم لمٹ دیکھیں گے. ایک ہاؤ آر دا ڈیفینیشن فار 2 آئٹمس. ایف او بی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شپنگ پوائنٹ. ٹھیک ہے، شپنگ پوائنٹ یا ڈیسٹینیشن. اب آپ کی 2 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا شپنگ پوائنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی چیز کہاں سے کہاں کو آ رہی ہے. آپ کی چیز، اگر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر چائنا سے پاکستان میں چیز آنی ہے تو اٹ مینس اٹ ٹیکس اپ ٹو 1 منتھ اپروکسیمیٹلی. 1 منتھ جو ہے وہ ریکوائر ہوتا ہے. 1 منتھ تک پاکستان میں چائنا سے چیز آتی ہے، تو ہمیں 1 منتھ پہلے آرڈر کرنا ہے. اگر ہم آؤٹ آف اسٹاک ہونے جا رہے ہیں، ہماری ڈیلی کی 3 سیلز ہیں، تو اٹ مینس دیٹ کہ یہ مہینے میں 90 یونٹس بکتے ہیں. اگر ہماری 100 یونٹس رہ گئے ہیں تو مجھے آرڈر کر دینا چاہیے، کیونکہ اس چیز کو آنے میں تقریباً پورا مہینہ لگ جائے گا. جب یہ آج آ جائے گا تو میری یہ انوینٹری ختم ہو چکی ہوگی. تو مجھے یہ نہیں ہے کہ 5 دن پہلے آرڈر کرنا ہے، 5 دن پہلے پھر میں آؤٹ آف اسٹاک ہو جاؤں گا. تو آپ کا شپنگ پوائنٹ، آپ کی شپنگ جو ٹائم ہوتا ہے، مطلب امریکہ میں چیز، چائنا سے اگر امریکہ میں چیز جانی ہے تو وہ اپروکسیمیٹلی 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں. تو 2 سے 3 مہینے پہلے اس مال کو آرڈر کیا جاتا ہے، اس مال کو منگوایا جاتا ہے تاکہ اس مال کو کلیئر کر پائیں، اس کے اوپر کام کر پائیں. آفٹر دیٹ ڈیسٹینیشن. اب ڈیسٹینیشن میں نے بتایا کہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. پاکستان میں منگوایا جا رہا ہے مال، چائنا سے امریکہ میں بھیجا جا رہا ہے مال، تو یہ ڈیسٹینیشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر ڈیوریشن مطلب کتنے لگنے والی ہے. تو اگر بائی شپ جا رہا ہے تو وہ 2 منتھ یا 3 منتھ لے لیتا ہے امریکہ کے لیے. اگر بائی ایئر جا رہا ہے تو وہ 2 ویکس میں پہنچ جاتا ہے. پر وہ بائی شپس وہ آپ کو کاسٹ زیادہ پڑتی ہے، تو آپ بائی شپ جو ہے وہی منگوانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو ڈیسٹینیشن کے اکارڈنگ، اپنے شپنگ پلانس کے اکارڈنگ آپ کو پریپیئر رہنا ہوتا ہے. اس کے اکارڈنگ اس کو بیسیکلی وہاں پہ مال بھجوانا ہوتا ہے. آفٹر دیٹ کیا ہے، آپ کو ویلیو ایڈنگ انوینٹری. اب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے مال منگوانے کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ ویلیو بھی ایڈ کرنی ہے. باکس بنانا ہے، اپنا لیبل ایڈ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، تو اس کے اندر بھی ٹائم لگے گا. دا فالوئنگ سیکشن آؤٹ لائن دا 3 کامن
اکاؤنٹنگ میتھڈ فار انوینٹری ڈپینڈنگ آن وچ یو یوز. اب ڈپینڈ کرتا ہے, 3 امپورٹنٹ چیزیں بتائی جائیں گی آپ کو یہاں پہ, اور آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کلائنٹ کون سا فالو کر رہا ہے, جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ کون سی چیزوں کو فالو کر رہا ہے. اب اس چیز کو بھی آپ نے ڈیٹیل میں دیکھا ہوا ہے, آپ نے کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اندر پڑھا ہوا ہے, آپ نے سیکنڈ ایئر میں بھی پڑھا ہوا ہے. بہت امپورٹنٹ اور بہت فیملیئر ایک ٹاپک ہے, جس کے اندر جو 3 جو سسٹمز ہیں جو ہم انوینٹری کے لیے یوز کرتے ہیں, کہ جو لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ, جو لاسٹ ٹائم خریدا تھا فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ, جو پہلے مال آئے گا وہ پہلے بیچیں گے, ٹھیک ہے. جو لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ, جو پہلے خرید کے رکھا ہوا پہلے وہ بیچیں گے, اس کے بعد پیچھے والا بیچیں گے. اس کے بعد ویٹڈ ایوریج کے ایوریج نکال لیں گے, ایوریج نکالنے کے بعد جس طرح سے بنے گا مال اس کو ہم آہستہ آہستہ نکال لیں گے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. کچھ کے لیے جو ہے ہمیں فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ, جو پہلے آیا اس سے پہلے بیچو, ٹھیک ہے. لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ, جو پہلے آ چکا ہوا ہے, جو لاسٹ منتھ آیا تھا, جو ہماری آلریڈی انوینٹری بنی ہوئی ہے, اس کو ہم پہلے بیچیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بیسیکلی یہ 3 امپورٹنٹ ویز ہیں جس کے اندر ہم انوینٹری کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ یا ویٹڈ ایوریج. اس کے بعد جو ہے ہم سب یہ آپ کو پتہ ہے, میں اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہا. جو آپ کے یہ 3 اسٹیپس ہیں بالکل سمپل سے کانسیپٹ ہیں. ڈفرینٹ جو کلائنٹس ہیں ڈفرینٹ پروسیجرس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ انوینٹریز ایسی ہوتی ہیں جن کو جو آتی ہیں اور اس کو اسی ٹائم پہ بکنا لازمی ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کیک کی ایگزامپل دی ہے کہ کچھ ہوتے ہیں بالکل فریش چاہ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو اسی ٹائم پہ وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے آپ کو جو پڑا ہوا ہے بے شک آپ نے 1 گھنٹے پہلے بنایا, مجھے وہ نہیں چاہیے, مجھے آپ ابھی بنا کے دو کیک جو کہ بالکل فریش ہو, اور مجھے یہ ابھی بیسیکلی چاہیے. تو وہ 15 منٹ آدھے گھنٹے میں گھنٹہ لگا کے وہ کہتے ہیں کہ آپ آدھے گھنٹے بعد ہمارے پاس آ جائیں, آپ کو بالکل فریش کیک پرووائڈ کر دیں گے. اٹ مینس کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ, کہ جو ابھی بنایا جائے گا وہ آپ کو بیچا جائے گا, اور لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ جو بنا کے رکھا ہوا ہے بیسیکلی وہی بیچا جائے گا. ویٹڈ ایوریج کا مطلب ہے کہ وہ بناتے بھی جائیں گے ساتھ ساتھ بیچتے بھی جائیں گے. کوئی بھی جو ہاتھ میں آیا وہ بیچ دیا جائے گا, جو بھی تیار ہوگا وہ بیچ دیا جائے گا. تو یہ بیسیکلی ڈفرینٹ سیکشن ہے انوینٹری کے, جو ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ طرح سے مینیج کیے جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کلائنٹ کون سا بیسیکلی فالو کر رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہے, کیپنگ انوینٹری اوور دا لکس کلائنٹ میں بی یور میئرلی آبزرو یو ہیو ٹو پارٹیسپیٹ ان دس سیکشن. اب ایک اور چیز ہے جو آپ کو انویسٹیگیشن کرنی ہے. اب آپ آڈیٹر ہو, ورک ان دا ایڈوانس آف دا اکاؤنٹ, آئیڈینٹیفائی انوینٹری لوکیشن. آپ جو ہے آپ کی انوینٹری پڑی ہوئی کدھر ہے, را ریویوز کلائنٹس پروسیجر, وہ اس کو پروسیس کس طرح سے کر رہا ہے. ٹوورڈ دا بزنس, مطلب آپ کے ویئر ہاؤس کہاں پہ ہے, اس کے اندر کتنی انوینٹری پڑی ہوئی ہے, اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا رہا ہے. ارینج ٹو اسٹاپ پروڈکشن, اب آپ کو کس وقت کی پروڈکشن روکی ہوئی ہے, کس وقت دوبارہ سٹارٹ کرنی ہے, ساری اسٹیپس. فاربٹ دا موومنٹ آف انوینٹری, اور آپ کس طرح کی انوینٹری کو جو ہے آپ بھول چکے ہو اس کو دوبارہ سے سٹارٹ میں لے کے آنا ہے. تو ڈفرینٹ سٹیجز ہیں, ٹھیک ہے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے ویئر ہاؤس میں کتنا مال پڑا ہوا ہے, آپ کتنا منگوا چکے ہیں, آپ کا مال کتنا آ رہا ہے, کتنا سیل ہو رہا ہے. بیسیکلی ساری کی ساری اسی کی ہی بیسیکلی ڈیل کرنا ہے, آپ کو انوینٹری کو ہی ڈیل کرنا ہے. اب آپ کو بیسیکلی جو اس میں ڈیپتھ دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے جس سے آپ ڈیل کر رہے ہو وہ کس طرح بیسیکلی انوینٹری کو لے کے چل رہا ہے, وہ کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے. آفٹر دیٹ جو ہے پوٹنگ دا کور آن مینجمنٹ. کنسائنمنٹ گڈس آر نیور انکلوڈیڈ ان دا اینڈنگ انوینٹری ایٹ اینی ویلیو. کنسائنمنٹس ہوتی ہیں بیسیکلی آپ کا مال آ رہا ہوتا ہے تو اس سے آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے, آپ کا آن دا وے مال ہوتا ہے. کنسائنمنٹ مینس یور کلائنٹ ہیز آئٹمس فار سیل. آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ آپ کو آئٹمس دیتا ہے کہ میں آپ کو 100 یونٹس دے رہا ہوں, آپ نے یہ بیچنے ہیں, آپ نے بیچنے کے بعد مجھے پیسے واپس کر دینا, اپنا پیسہ اپنا کمیشن رکھ لینا, مجھے باقی واپس کر دینا ہے. تو یہ آپ نے جب آپ سے لینا ہے, اف دا پیز رینٹر اونلی وین دا آئٹم سیلس. جب آئٹم سیلس ہوں گی, مطلب میں جو ہوں جیلم میں بیٹھا ہوں, مجھے لاہور کا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 100 یونٹ بھیجوں گا, آپ نے جیلم میں بیچنے ہیں. 100 یونٹ بیچنے کے بعد آپ نے اپنا کمیشن رکھنا ہے 10% مال کا پروفٹ کے اندر, اور باقی پیسے مجھے واپس بھیج دینے ہیں. تو بیسیکلی میں دیکھوں گا کہ یہ مال کتنی دیر میں بکتا ہے, کتنی یعنی کہ ٹائم لگتا ہے اس کے اندر. تو بیسیکلی مجھے اس کا کمپلیٹ ایک جو ہے انوینٹری کی سیل کے اکارڈنگ اس کا ایک پورا پلان آف ایکشن بنانا پڑے گا, اور اس کو بیسیکلی آگے کنسائنمنٹ کو لے کے چلنا پڑے گا. نوئنگ وٹ ٹو ڈو وٹ ایبسولیٹ اور ڈیمیج آئٹمس. تو مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مطلب میں جو مال منگوا رہا ہوں
جو مال بیسیکلی مجھے کنسائنمنٹ کی فارم کے اندر جو مجھے لاہور سے جہلم میں آ رہا ہے، تو مجھے 100 یونٹس کے بجائے کتنا یونٹ، اگر مجھے 100 کے 100 یونٹس ہی مجھے صحیح ملے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 2 یونٹس راستے میں لاہور سے یہاں پہ آنے میں ٹوٹ جائیں، 2-3 ایوریج جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہوتے ہیں، 2-3 ایوریج یونٹس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو مجھے اس چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ مطلب جب میں مال کنسائنمنٹ میری آئے گی تو مجھے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو مجھے بتانا ہے کہ مجھے جو ہے آپ کے 100 یونٹس میں سے 97 یونٹس ملے ہیں، جس میں سے 3 یونٹس افیکٹو ہیں، 2 یونٹس بالکل ہی یعنی کہ بروکن ہو چکے ہیں، ایک ڈیمیج ہے، تو میں یہ آپ کو واپس بھجوا دوں گا، تو میں 97 یونٹس جو ہے وہ سیل کروں گا۔ 97 یونٹس کے اوپر میری ذمہ داری ہے سیل کرنے کی، اس کو بیچنے کی، اس پہ کمیشن لینے کی اور اس کو آپ کو واپس پیسے بھجوانے کی، جبکہ 3 جو یونٹس ہیں اس کی میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ بالکل جو ہے وہ اس فارم کے اندر وہ بیچے نہیں جا سکتے۔ سو اس چیز کو آپ نے بیسیکلی اب کمیونیکیٹ کرنا ہے اپنے، تو یہی رسک ہوتے ہیں بہت۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سے رسک فیکٹر ہوتے ہیں۔ اب جو ہم رسک جو ہے ہم ہر جگہ ہر 3-4 چیپٹر میں لاسٹ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ جنرلی یو لک ایٹ 3 انہیرٹ انوینٹری مینجمنٹ رسک۔ اب یہاں پہ ہم 3 طرح کے رسک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سسپیکٹیبلٹی ٹو تھیفٹ آل انوینٹری ریگارڈلس اٹس نیچر۔ اب دیکھو ایک کھانے والی چیز ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کھانے والی چیز جو ہے آپ کے ورکرز جو ہیں تھوڑا تھوڑا ساتھ کھا بھی رہے ہیں، وہ آپ کو اس طرح سے نقصان، وہ بیکری جو ہے آئٹمز ہیں، بیکری بیچنے والا جو ہے وہ بسکٹ تھوڑے تھوڑے کھا بھی رہا ہے ساتھ، کبھی وہ کچھ اٹھا لیتا ہے کبھی وہ کچھ اٹھا لیتا ہے، تو وہ ساتھ ساتھ کھا بھی رہا ہے، مطلب کہ سارا دن میں وہ ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ کھا جاتا ہے ان چیزوں کی۔ تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جب ریفریشمنٹ ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ آپ کچھ نہ کچھ یوز کر سکتے ہیں ایک اسپیسیفک جو کوانٹٹی ہے پر، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ منہ میں ڈال رہے ہیں، تو اس سے آپ ہمیں لاس دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے 10,000 پہ آپ کو رکھا ہوا تو آپ تو مہینے کے اندر 5,000 کی چیزیں کھا جاتے ہیں اس طرح سے۔ آل انوینٹری ریگارڈلیس اٹس نیچر اینڈ کین پوٹینشیلی بی اسٹولن بائی، آپ جو ہے وہ جو آپ کا بیچنے والا ہے وہ شاپر میں کچھ چیزیں ڈال لیتا ہے، وہ چیزیں چوری کر رہا ہے، وہ جو ہے روز کچھ نہ کچھ اٹھا کے لے جاتا ہے، تو وہ بیسیکلی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا آپ کے لیے رسک ہوتا ہے کہ آپ مینجمنٹ کو چیک کریں کہ 100 یونٹ سے اب 99 ہے تو ایک بکا ہے یا کہیں اور چوری ہو گیا، کہاں گیا ہے، تو یہ اسٹولن نہیں ہونی چاہیے۔ جو آپ کے ورکرز ہیں وہ ایک ٹھیک طریقے سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں تو نہیں کر رہے کہ آپ کا مال آہستہ آہستہ سرنکش کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے۔ سرنکش کا مطلب ہے یا تو سیل ہو رہی ہے یا تو وہ چوری ہو رہا ہے یا تو وہ خراب ہو رہا ہے یا ڈیمیج ہو رہا ہے۔ تو یہاں ڈیمیج بھی نہیں ہو رہا، خراب بھی نہیں ہو رہا، تو وہ بک بھی نہیں رہا، تو وہ مال چوری ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی۔ تو آپ کو اپنے ورکر کے اوپر آئی رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر سپرویژن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مال بیسیکلی سیکیور رہے اور وہ اس کو اپنا مال سمجھ کے بیسیکلی ڈیل کرے۔ آفٹر دیٹ complexity of the year ending procedure, another risk factor you have to consider often year end inventory کا مطلب ہوتا ہے wide inventory کہ آپ کی انوینٹری ختم ہونے والی ہے۔ آپ کو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ ایک منتھ آپ کی انوینٹری کو رہ گیا کہ آپ کی ڈیلی کی 3 سیلز ہیں اور وہ ایک منتھ کا اسٹاک رہ گیا، آپ کے پاس 90 to 100 یونٹس رہ گئے ہیں، تو آپ کو آرڈر کر دینا چاہیے۔ اگر آپ اس کو لیٹ کریں گے، نہیں 5 دن دیکھ لیتے ہیں، 1 ویک دیکھ لیتے ہیں، تو وہ ایک دم سے سیل بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے جو 3 یونٹس نکلتے ہیں وہ 5 نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کے یونٹ سب کم ہو گئے۔ اب آپ آرڈر کریں گے تو آپ آؤٹ آف اسٹاک چلے جائیں گے۔ آؤٹ آف اسٹاک ہونے کا مطلب یہ آپ کو کیا رسک فیس کرنا پڑے گا کہ جب کلائنٹ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس ابھی وہ ختم ہوا ہے، تو وہ دوسرے دن آئے گا آپ کو کہ ختم ہوا ہے، تیسرے دن آئے گا تو آپ کو کہ ختم ہوا ہے، 3-4 دن تک آئے گا، اور وہ کسی وجہ سے 4-5 دن اور لیٹ ہو جاتا ہے، تو وہ جو کلائنٹ جو کسٹمر آپ کے پاس آ رہا ہے وہ اس کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ جائے گی کہ یار اس کے پاس تو وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے، جب بھی جب یہ منع کر دیتا ہے تو میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ اپنی جسے لینا ہوتا ہے اس کو شفٹ کر لیتا ہے، وہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے۔ پرائر پیریڈ مس اسٹیٹمنٹس، تو اس کے لیے آپ کو پریپیئر آنا ہوتا ہے بیسیکلی سیکنڈ پوائنٹ کے اندر کہ آپ کو مال ٹائملی منگوانا ہوتا ہے۔ آپ کیا ہے پیریڈ مس اسٹیٹمنٹس وین یو آر آڈیٹنگ انوینٹری مینجمنٹ آف اکاؤنٹنگ، اب آپ کلائنٹ کا آڈیٹنگ کر رہے ہیں، اس کی مینجمنٹ کر رہے ہیں، چیک آؤٹ پاسٹ ایئرس، اس کے آخری ایئرس کو دیکھیں، وقت ٹو سی واٹ ٹائپس آف مس اسٹیٹمنٹ ایگزسٹڈ، کس طرح اب بہت ساری مس اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، بہت ساری غلطیاں کی گئی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کون سی غلطیاں جو ہیں اس نے بیسیکلی کی ہیں۔ بگ ایشو ود انوینٹریز ویلیویشن، ان سب سے جو بڑی جو چیز فیس کرنا پڑتی ہے آپ کی انوینٹری کی ویلیویشن ہوتی ہے، اس کو چیک کرنا ہوتا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر۔ تو جو لاسٹ ٹائم کے اندر جو آپ نے چیزیں فیس کی تھی، جو مس اسٹیٹمنٹس آپ کو دکھائی گئی تھی، تو وہ آپ اس کو دوبارہ سے دیکھیں کہ دوبارہ سے وہی چیزیں تو نہیں وہ آپ کو فیس کرنا پڑ رہی، کہ وہی چیزیں آپ بار بار تو نہیں وہ غلطیاں بیسیکلی کی جا رہی اور آپ کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں۔
یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جو آپ کو بیسیکلی فیس کرنا ہوتا ہے. یہ 3 طرح کے تھریٹس ہوتے ہیں, 3 طرح کے رسک ہوتے ہیں جو کہ مینجمنٹ کو دیکھنے ہوتے ہیں, اور ہمیں وہ نکال کے بیسیکلی آڈیٹر کو, مینجمنٹ کو بتانے ہوتے ہیں کہ بیسیکلی آپ اس چیز سے گزر رہے ہیں کہ آپ کی چیزیں چوری ہوتی ہیں. اس کے بعد کیا ہے جو آپ کو نیکسٹ سلائیڈ ہے وہ ہے کہ بزنس مسٹ ہیو ان پلیس پراپر سیگریگیشن آف ڈیوٹیز, کہ ذمہ داری لگائی جائے اور لوگوں کو وہ جاب اسائن کی جائے کہ انوینٹری کے اوپر لوگوں کی سیگریگیشن آف ڈیوٹیز اس طرح سے کی جائیں, ان کو اس طرح سے پارٹس بنا دیے جائیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ورکنگ پروسیس کی ذمہ داری آپ کی, آپ اس کو دیکھیں. ایک بندے کی پوری را مٹیریل کی ذمہ داری ہے, را مٹیریل کو دیکھیں, اور ایک فنش گڈ کو دیکھیں, تو اس لوگوں کی بیسیکلی ذمہ داریاں لگا دیں, اور اس کی اتھرائزیشن مطلب جس کی اتھارٹی ہے وہی چیک کر سکتا ہے. ہر ایک بندہ گودام کے اندر نہیں جا سکتا, اس کو دیکھ نہیں سکتا. ہر ایک بندہ جو ہے غلے پہ نہیں بیٹھ سکتا. یہ جو ہے جو مالک ہے وہی بیٹھے گا اس کے اوپر غلے پہ. کسی بھی امپلائی کی ہمت نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی اس کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ آ کے بیٹھے اور بیسیکلی وہاں پہ آ کے پیسوں کو کاؤنٹ کرے. تو اس کی ذمہ داری صرف مال کو اٹھا کے پیک کر کے دینے کی ہے. تو ہر ایک بندے کی ذمہ داری لگا دیں, اس کو اتھارٹی دے دیں, اس کی اکرنس سے بتا دیں کہ آپ کی یہاں تک پلیس ہے, آپ نے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے, آپ نے چیز بیچنی ہے, آپ نے بات کرنی ہے کسٹمر سے, آپ نے پیسے لے کے آپ نے ڈائریکٹ جو ہے مالک کو دینے, مالک آگے سے اس کو ریٹرن کرے گا. تو آپ نے بیسیکلی جو ہم بیکری کے اندر دیکھتے ہیں کہ مالک خود غلے کے پہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کے کیش کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے, باقی چیزوں کو سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ایک پرسن جو ہے باقیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کھا تو نہیں رہے, اس طرح کی چیزیں تو نہیں کر رہے. تو بیسیکلی سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کر رہے تاکہ آپ کا کنٹرول سسٹم ایک اسٹرانگ کنٹرول سسٹم بن جائے. پرچیز انوینٹری اس کے بندے کی ذمہ داری ہونی چاہیے, اس نے انوینٹری کو پرچیز کرنا ہے, اس نے انوینٹری کو ایک بندے کی ذمہ داری ہونی چاہیے, اس نے انوینٹری کو استعمال کرنا ہے, ٹیکنگ کیئر آف انوینٹری. ایک بندہ جو ہے وہ پوری انوینٹری کو ٹیک کیئر کر رہا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پوچھ رہا ہے کہ مطلب کہ یہ کتنا رہ گیا, یہ کس طرح سے ہے, یہ کس طرح سے, مطلب ان سے ریسپانس کر رہا ہے, اور بیسیکلی انوینٹری کی ٹیک کیئر کر رہا ہے. آفٹر دیٹ جو ہے آپ کے پاس آتا ہے میک شیور آل دا ریکارڈ انوینٹری ایگزسٹ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ چیز پتہ ہونا لازمی ہے کہ جو آپ کی انوینٹری فزیکلی پڑی ہوئی ہے, جو آپ نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے, اس کے لیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ واقعی میں اتنی انوینٹری پڑی ہوئی ہے, اور فزیکلی کی اس کی ایگزسٹنس ہے. اگر آپ نے ویسے ہی لکھ رکھا ہے اور اس کی فزیکل ایگزسٹنس کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پہ پڑی بھی نہیں ہے, تو اٹ مینس دیٹ کہ یہ ایک رانگ چیز فیس ہو رہی ہے, آپ کا کنٹرول سسٹم ویک ہے, آپ کو پھر مس گائڈ کیا جا رہا ہے. تو اس کی 2 چیزیں ہوتی ہیں, پرفارمنس کہ آپ کے پاس اگر انوینٹری فزیکلی پڑی ہوئی ہے تو وہ سیل بھی ہو رہی ہے, یا پھر ٹریکنگ کہ ٹریکنگ نمبرز ہوتے ہیں. ہم اپنے کمپیوٹر میں ایک نام لکھ دیتے ہیں پروڈکٹ کا اور جا کے دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ والا یونٹ پڑا ہوا ہے, ہاں یہ پڑا ہوا ہے. تو ٹریکنگ کر سکیں ہر چیز کی, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی سیف گارڈ انوینٹری, مطلب انوینٹری کو سیف گارڈ کر کے رکھنا, اس کو سیکیور کرنا. سیف گارڈ انوینٹری مینز اے کلائنٹ سیٹس اپ پلیس پروسیجر کہ آپ اپنی انوینٹری کو ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جو کہ سیف ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اگر کیکس بناتے ہیں, آپ اس طرح کی چیز بناتے ہیں, جو آئس کریم اگر آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ایک اسپیشل جو آپ کا ٹیمپریچر ہے وہ ریکوائر ہونا لازمی ہے. تو آپ کے پاس وہ ٹیمپریچر ہے, مطلب آپ کے پاس فریج یا اس طرح کی چیز ہونا لازمی ہے جس کے اندر آپ اپنی پروڈکٹس کو جو ہے وہ سیف گارڈ کر کے رکھتے ہیں, اس کو سیف جگہ پہ اوپر بیسیکلی رکھتے ہیں. دا ریٹیل کلائنٹس کین ہیو ڈفرنٹ کنٹرول میجرز ان پلیس. سیلف الارمنگ اینٹی تھیفٹ ٹیگس, اس کے اوپر آپ ٹیگس لگاتے ہیں. ٹیکس لگانے کا مطلب ہے کہ آپ کی جو گودام میں مال پڑا ہے ہر ایک کے اوپر ٹیکس لگے ہوئے ہیں, ٹیکس سے آپ ایویلویٹ کر پاتے ہیں, اس کو چیک کر پاتے ہیں. الیکٹرانک کیش رجسٹر, آپ ہر ایک پروڈکٹ کو رجسٹر کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اندر اور بعد میں اس کو کمپیئر بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے, وین یو ٹیسٹ انوینٹری, اب آپ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ آپ کی سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ ہے وہ یہ ہے, جس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی انوینٹری کو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز اکرنس ہے کہ کیا وہ انوینٹری جتنی ہم بات کریں جو ہم دیکھ رہے ہیں کیا اکرنس اس کی ہے, کیا وہ وہاں پہ اس کو پائی جا رہی ہے. اور اس کے بعد کمپلیٹلینس, یہ تو نہیں ہے کہ میں 100 یونٹس کی بات کروں وہاں پہ مجھے 95 مل رہے ہیں, وہاں پہ مجھے 97 مل رہے ہیں, تو اس طرح کا کوئی سین تو نہیں ہے. اس کے بعد ایتھورائزیشن کہ جس بندے کو میں نے اتھارٹی دی تھی وہی بندہ اس کو چیک کر سکتا ہے, وہی اس کو ایویلویٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد ایکوریسی کہ جب ہم سسٹم کو چیک کرنا شروع کرتے ہیں کہ مجھے کمپیوٹر کے اندر 97 یونٹس شو ہو رہے ہیں, تو وہی 97 یونٹس مجھے ویئر ہاؤس میں نظر آ رہے ہیں, اس کو کمپیئر کرنا, اس کو چیک کرنا. اس کے بعد کٹنگ آف ٹرانزیکشن ایٹ اینڈ آف دا ایئر, کچھ سال کے بعد جو ہے مطلب جب میں کمپیئر کرتا ہوں کہ میرے 100 یونٹس بکے تھے اور 100 یونٹس کا مجھے اگر 100 روپے کا ایک یونٹ ہے تو مجھے 1000 جو ہے
ریونیو جنریٹ ہونا چاہیے، پر لیکن میرا ریونیو تو 950 بن رہا ہے، تو مطلب 50 کا ریونیو کہاں گیا؟ تو مطلب یہ اینڈ آف دا ایئر جو سیل ہونے کے بعد جو فگرز ہیں وہ یونٹس کو بیچنے کے بعد، تو وہ ہمیں بیسیکلی کمپیئر کرنے ہوتے ہیں کہ وہ فگرز اتنے ہی بن رہے جتنے بیسیکلی ہم وہاں پہ ڈیل کر رہے تھے۔ تو یہ 5-6 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی ایکورینس، اس کی کمپلیٹلینس، اس کی ایتھورائزیشن، اس کی ایکوریسی اور اس کی کٹنگ آف ٹرانزیکشن اینڈ آف دا ایئر۔ فردر جو ہے ہمارے پاس آتا ہے ریکوائرڈ ایز ڈسکلوجر، جب ہم اسے بند کر رہے ہوتے ہیں، جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل ریکوائرڈ ڈیورنگ آڈٹ۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہم بار بار پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جو آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے، جو بھی بزنس ہوتا ہے، انہوں نے ایک اکاؤنٹنگ پرنسپل فالو کیا ہوا ہوتا ہے، وہ اکاؤنٹنگ پرنسپل کے اکارڈنگ چل رہے ہوتے ہیں۔ امریکن سسٹم ہوتا ہے، برٹش سسٹم ہوتا ہے، کوئی بھی سسٹم ہوتا ہے، پر لیکن کوئی نہ کوئی سسٹم کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی سسٹم کو وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کون سے سسٹم کو ڈیل کر رہے ہیں، کون سے سسٹم کو فالو کر رہے ہیں۔ پھر اگر ٹپیکلی آئٹمز آر ریکوائرڈ ڈسکلوجر، پلیج انوینٹری، جو کہ آپ کی انوینٹری جو پلیج ہوتی ہے اسٹاک، مطلب آپ کو پتا ہے کہ جو فریج ہوتا ہے، فریج جو ہے وہ پر منتھ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی انوینٹری بکے، ایک ہی یونٹ سیل ہو، تو اس کے لیے آپ کس طرح سے یعنی کہ وہ دیکھتے ہو کاسٹ بیسس کلاسیفیکیشن۔ تو آپ ان کچھ اکاؤنٹنگ یا پرنسپل جو ہے بہت ڈفرینٹ طریقے سے فالو کیے جاتے ہیں، انوینٹری کے اکارڈنگ فالو کیے جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ آپ کی کاسٹ بیسس کے اوپر کس طرح سے کاسٹ پڑ رہی ہے اس کی بیسس کے اوپر آپ کو بیسیکلی وہ فالو کرنے ہوتے ہیں، اور کچھ اکاؤنٹنگ پرنسپل آپ کو آپ کی کلاسیفیکیشنس کے اکارڈنگ بیسیکلی ڈیل کرنے ہوتے ہیں۔ مطلب کلاسز ہوتی ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کی آپ کی انوینٹری ہوتی ہے، تو ان انوینٹریز کی کلاسیفیکیشن کے اکارڈنگ آپ کو اکاؤنٹنگ پرنسپلس جو ہیں وہ فالو کرنے پڑتے ہیں۔ تو لاسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے جس کے لیے ہم آڈیٹنگ کر رہے ہیں، وہ کون سے پرنسپلس کو فالو کر رہا ہے، اس کی انوینٹری کی نیچر کیا ہے اینڈ آل دیٹ، وہ فلیکس انوینٹری یا کاسٹ بیسس یا پھر وہ کلاسیفیکیشنس کے اکارڈنگ اپنی جو اکاؤنٹنگ پرنسپل ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہے۔ یہاں پہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے اور وہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ ہوپس ہو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کلیئر ہو گیا ہوگا، تو کتنا مشکل چیپٹر نہیں، کیونکہ انوینٹری سے ہم فیملیئر ہیں، انوینٹری کو ہم ڈیلی بیسس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بزنس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہی جو ہے وہ انوینٹری ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر کیا ہے کہ لاسٹ سلائڈ کے اندر کہ کون سا وہ اکاؤنٹنگ پرنسپل فالو کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کی کوئی کوشچنس یا کوئریز ہیں، اگر آپ کو کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہوئی، آپ کو سمجھ نہیں آیا، یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی کانسیپٹ نظر نہیں آیا، کیونکہ میں نے آپ کے اندر تو یہ دیکھ لیا ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ سمجھدار ہیں اور آپ کے ایکسٹرا آرڈنری جو ہے آپ کے اسکلز ہیں، جس میں آپ کو کچھ پوچھنے کی زحمت ہی نہیں ہوتی، آپ کو کچھ پوچھنے کی چیز رہتی نہیں کہ میرا اکاؤنٹ ٹیچنگ میتھڈ اتنا اسٹرانگ ہے میرے خیال سے کہ آپ کو کچھ پتہ ہی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہی نہیں ہیں کہ آپ جو پوچھ سکیں کہ سر یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، وہ سمجھ نہیں آیا، یا تو میرا میتھڈ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، یا پھر آپ بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، یا جس کو یہ ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے آسانی سے، کہ آپ لوگ مطلب آپ کو جس طرح سے بک آپ اپروکسیمیٹلی 3 سے 4 چوتھا منتھ ہونے والا ہے جس میں آپ کو یہ آن لائن لیکچر چل رہے ہیں، اور ایک سنگل کویشچن میرے پاس نہیں آیا کہ سر یہ کیا میننگ ہوتا ہے اس کا۔ تو اٹ مینس دیٹ کہ آپ لوگوں کو ہر چیز آتی ہے، آپ ہر چیز لیکچر سے سمجھ لیتے ہیں، آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، اور آڈیٹنگ میں تو ویسے ہی آپ کے بہت اچھے نمبر ہیں۔ تو اس کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں کہ آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جاتا ہے، اور مجھے کوئی میتھڈ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ بھی اس کے اندر چینجز لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جو ہیں ایک اچھے سے چیز کو فالو کر رہے ہیں، ایک اچھے سے ریڈنگ کر رہے ہیں، اور ایک اچھے سے جو ہے وہ سلائڈس کو دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر، تو یہ بہت ایک اچھی چیز ہے میرے لیے۔ ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اتنے افیکٹو اور ایفیشینٹ ہیں کہ وہ جو ہیں ٹائملی اس کو دیکھ رہے ہیں اور ٹائملی اس کو پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال آپ اس چیز سے تو بہت اچھے جا رہے ہیں، اور سیکنڈ جو چیز ہے وہ جس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے وہ آپ کی کوئز اور آپ کی اسائنمنٹس ہیں۔ آپ کو اسی ویک کے اندر ایک کوئز اور اسائنمنٹ انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا، جو آپ کو نیکسٹ سنڈے سے پہلے آپ کو سبمٹ کرنا ہے، اور سنڈے سے پہلے آپ کو وہ کلیئر کرنا ہے، منڈے پہ نہیں لے کے جانا اسے۔ سنڈے 12 جو ہے وہ PM تک رات 12 سے پہلے آپ کو اسی اپنے ہی LMS کے اوپر اس کو اپڈیٹ کرنا ہوگا، اس کو اسائنمنٹ پٹ کرنی ہوگی۔ سو آپ کو وہ اسائنمنٹس اور کوئزز مل جائیں گے جس کو آپ نے پٹ کرنا ہے۔ سو آپ اس کو اس سے ریلیٹڈ کوشچنز یا کوئریز ہو تو آپ کوشچنز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی تو پوچھ سکتے ہیں۔ کوئز سے ریلیٹڈ میں آپ کو وائس میسج کر دوں گا آپ کے واٹس ایپ گروپس کے اندر کہ یہ والا چیپٹر جو ہے آپ تیار کر لیں، اس چیپٹر سے ریلیٹڈ آپ کا کوئز ہوگا، تو کائنڈلی اس کو پریپیئر کر لیں،
اس کو دیکھ لیں. بیسیکلی آپ لوگوں کو تو سارا کچھ آتا ہے, آپ لوگوں کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ تو ہر چیز پڑھ چکے ہوئے ہو. تو بس کائنڈلی بس یہ سن لیجیے گا کہ چیپٹر ہے کون سا. اس کے بعد آپ اپنا ایک کوئز جو آپ کا کنڈکٹ ہونے والا ہے اس کے لیے پریپیئر ہو جائیے گا اور وہ کوئز دے دیجیے گا. اوکے اسٹوڈنٹس, اگر کوئی کوشچنس یا پھر بھی ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.